موضوع الدرس فی احوال المخلصین والمتخلفین فی غزوۃ تبوک، سورۃ توبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین الی ان قال الامام احمد حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا ابن اخی الزہری محمد بن عبداللہ عن امہ محمد بن مسلم الزہری اخبرنی عبد الرحمن بن عبداللہ بن کعب بن مالک ان عبداللہ بن کعب بن مالک وکان قائد کعب من بنی عمیہ قال سمعت کعب بن مالک یحدث حدیثہ حین تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک۔ فرماتے ہیں کہ ہم نے کعب بن مالک سے وہ قصہ سنا جو سبب بنا اس کے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے والوں میں۔ وقال کعب بن مالک لما تخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ غزا قط الا فی غزوۃ تبوک۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ الحمدللہ میں حضور پاک سے پیچھے نہیں رہا کسی بھی غزوے میں جو غزوے ہوئے، ہر لڑائی میں میں شریک رہا، صرف غزوہ تبوک ہے جس میں میں رہ گیا۔ وَإِنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ أَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهَا وَإِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يُرِيدُ غَيْرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدتُّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم۔ اور کعب بن مالک یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں جو لوگ رہ گئے اور حضور کے ساتھ جنگ میں نہیں گئے ان پہ حضور نے کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ بدر تو غزوہ ہی نہیں تھا نا، بات سمجھیں، وہ تو کچھ جنگ کا حضور کا ارادہ ہی نہیں تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر فرماتے اور پھر کچھ لوگ پیچھے رہ جاتے۔ وہ اصل قصہ یوں تھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ سارے قریش کے سرداروں کا مال اکٹھا کر کے شام کی طرف گیا اور وہاں سے تجارتی قافلہ لا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا
تو حضور پاک نے فرمایا کہ انہوں نے بھی تو ہمیں مکے سے اسی لیے نکالا تھا، ان کے پاس دولت تھی، طاقت تھی، پیسہ تھا، ہمارے پاس نہیں تھا۔ اب اگر اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہم قریش کے قافلے پر حملہ کر لیں، ان سے مال چھین لیں، تو مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی مادی اور اقتصادی قوت بن جائے گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نا کہ جو لوگ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ گستاخان نبی ہیں، زنادقہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور تو قافلہ لوٹنے گئے تھے۔ یہ قاعدہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں گے، جتنے زندیق ہیں نا جی، بے دین ہیں، ایک تو خود دین پہ نہیں رہتے، دوسرے لوگوں کو بھی بھٹکانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ایک جماعت ہے باقاعدہ یہ کہتی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کہنا بھی ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلافت چھیننے کے لیے گئے تھے، انہوں نے تو خود حضور کے حکم کی مخالفت کی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اسمعوا واطیعوا لو کان عبدا حبشیا رأسہ زبیبۃ، اگر تمہارے اوپر کوئی حاکم، کوئی امیر، کوئی گورنر، کوئی ولی بن جائے، لوگ اس کو بنا دیں، چاہے وہ ایک غلام بھی کیوں نہ ہو، اب اس کی بات کو ماننا پڑے گا، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، کیونکہ ہمیں اللہ کا حکم یہی ہے، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر علماء یا حکام کی اطاعت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو یزید کی بیعت جو ہے وہ تقریباً تمام دیار اسلامیہ میں ہو گئی، صرف مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ جو ہیں وہ رہ گئے جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی۔ بیعت کا معنی یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتے، مکے میں آ کے بیٹھ جاتا، سارے اس کی بیعت کر لیتے یزید کی خلافت کے لیے۔ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ یزید نے کئی وفد بھیجے، مکہ مکرمہ میں بھی اور مدینہ منورہ میں بھی، انہوں نے کہا ہم آپ کی بیعت نہیں کرتے، ہمارے معلومات یہ ہیں کہ تم اپنے باپ کے وفات کے بعد بدل گئے ہو اور فاسق فاجر ہو، ہم کسی فاسق فاجر کی بیعت نہیں کریں گے۔ اس نے بڑی کوشش کی، لیکن بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی۔ اور اس علماء اور محققین یہ کہتے ہیں مسئلہ سمجھنے کہ عام لوگ چاہے بیعت کر دیں، لیکن ارباب حل و عقد بیعت نہ کریں تو وہ خلیفہ بنا ہی نہیں۔ یہی جھگڑا حضرت سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں بھی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے بیعت نہیں کی، حضرت علی جو ہے وہ درباب حل و عقد میں ہیں۔ حالانکہ یہ بھی جھوٹ ہے، وقتی طور پہ حضرت علی بیعت میں یعنی بنی ساعدہ میں نہیں پہنچ سکے، لیکن انہوں نے بیعت کی۔ اور حضرت صدیق سے اپنا گیلا شکوہ بھی کیا کہ آپ لوگوں نے بسقیفہ بنی ساعدہ میں اتنا بڑا فیصلہ خلافت کا کر لیا اور ہمیں بلایا بھی نہیں۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی اللہ کی قسم ہے میں تو خلافت چاہتا ہی نہیں ہوں، نہ میں نے خلافت کے لیے تحریک چلائی ہے، اب تم خلیفہ بننا چاہتے ہو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ تو اتفاق ایسا ہوا کہ پہلی دفعہ زندگی میں مسلمانوں نے ایک پیغمبر کی وفات دیکھی، ان کی وفات کے بعد لوگوں کے دماغ ہل گئے،
پریشان ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین جمع ہوا جو ہے وہ کسی انتشار کا شکار نہ ہو جائے، حضور کے لیے خلافت کا فیصلہ فوراً ہو جائے۔ تو فوری طور پر جو لوگ جمع ہوئے، وہاں باقاعدہ انصار نے بھی اپنا نمائندہ پیش کیا، سعد بن عبادہ، لیکن حدیث مبارک آ گئی کہ لا خلافت الا فی قریش، میرے بعد خلیفہ جو بنے وہ قریش میں سے ہو۔ انصار نے اپنی درخواست واپس لے لی کہ بھئی یہ تو فیصلہ ہو گیا نا کہ جو بھی بنے قریش میں سے بنے گا۔ اب مسئلہ آیا بھی قریش میں تو بڑے لوگ ہیں نا، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، سب ہیں۔ تو صحابہ نے بھی، اور سب سے بڑی مدلل اور پرزور جو تقریر تھی وہ سیدنا عمر کی تھی رضی اللہ عنہ، اور جس میں انہوں نے کہا کہ حضرات آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو حضرت ابو بکر کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، یہ حضور کا اپنا منشا ہے یا حکم خداوندی ہے؟ اللہ کے حکم کے بغیر تو نبی کوئی اقدام نہیں کرتے۔ اور جب حضور نے اپنی زندگی میں علی موجود تھا، عمر موجود تھا، عثمان موجود تھا، اصحاب عشرہ مبشرہ موجود تھے، اصحاب بدر موجود تھے، اصحاب حدیبیہ موجود تھے، انہوں نے آخر ابو بکر کو نام لے کے مقدم کیا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس۔ تو جب اللہ کے نبی نے ابو بکر کو ہمارے لیے دین کا امام چن لیا ہے تو دنیا کی امامت تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور کچھ اشارات ہمیں حضور کے فرمان میں یہ بھی ملتے ہیں کہ جب کسی نے پوچھا کہ سرکار دو جہاں موت تو برحق ہے، سب پہ آنی ہے، ایسا ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا فاقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرو۔ تو اس میں بھی اشارہ ملتا ہے ابی بکر کا۔ پھر حضور نے زندگی میں خود کھڑے ہو کے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی، اپنی زندگی میں امام بنایا۔ تو اس لیے حضرت عمر نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے، باقی جس کی طرف سب کی رائے ہوگی ہم اس کے ساتھ۔ سب نے کہا کہ نہیں، بالکل ابو بکر کو خلیفہ بنایا جائے۔ حضرت صدیق نے فرمایا حضرت عمر سے کہ دیکھو یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ میں اکیلے نہیں اٹھا سکتا، تم سب میری مدد کرو گے۔ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ حضرت علی جلدی میں یہ بیعت ہو گئی، ورنہ ہم تو نہیں چاہتے تھے۔ تو باقاعدہ صریح روایات موجود ہیں کہ حضرت علی نے بیعت کی۔ انہوں نے کہا مجھے تو صرف نہ بلانے کا شکوہ تھا کہ مجھے بلایا کیوں نہیں، مجھے آپ کی خلافت سے تو کوئی انکار نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دل میں ذرا سے بھی بال ہوتا نا تو پھر ساری زندگی ابو بکر کے وزیر تو نہ رہتے نا، ساری زندگی حضرت ابو بکر کے ساتھ رہے، ہر بات میں مشورہ کیا۔ یہ تو قاعدہ ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ اگر مخالفت ہو تو پھر ایک بات کو بڑھا کے ایسا بنائیں گے کہ اگلا پاگل ہو جائے۔ اختر کی بات کا لوگوں نے افسانہ کر دیا، ورنہ بات اختر کی بات کچھ بھی نہ تھی۔ اب سیدہ فاطمہ چلی گئی، انہوں نے کہا کہ ہمیں حضور کی وفات کے بعد ہمیں ہمارا میراث دے دو، اور فدق کا علاقہ جو ہے جس سے ہمیں اور ازواج مطہرات کو خرچ ملتا تھا وہ ہمارے حوالے کر دیں۔ ٹھیک بات ہے، بیٹی ہے، اگر اسے مانگ لیا ہے اس میں دشمنی کیا ہے؟ لیکن لوگوں نے ہوا دی، بی بی فاطمہ نے مانگا اور ابو بکر نے نہ دیا۔ یہ غاصب ہیں، حضور کی مال کھا گئے، وراثت کھا گئے، جگیر کھا گئے۔
دشمن کو موقع مل گیا نا، رائی کا پہاڑ بنا دیا اور کسی پر کو کوا بنا دیا، اور ظالم یہودی کے انتظار میں بیٹھے تھے. انہوں نے تو بات اتنا تک آگے بڑھا دی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بی بی فاطمہ سے نعوذ باللہ کہ جاؤ اور دروازے پر پم مارا، دروازہ بی بی فاطمہ کے بطن پہ گرا اور آپ کا حمل بھی گر گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیونکہ آپ ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، دنیا میں یہودیوں سے بڑا جھوٹا مکار غدار عیار کوئی قوم نہیں ہوگی. یہ ساری ان کی بنی ہوئی کہانی ہے. اچھا، بخاری شریف میں بھی یہ بڑے محدث لوگ تھے، پاک لوگ تھے، باکردار لوگ تھے، جو روایت ملی نقل کر دی. ان کے تو دماغ میں یہ نہیں تھا کہ ان باتوں سے لوگ فتنہ بنائیں گے. انہوں نے ایک روایت میں، حدیث بخاری میں انہوں نے لکھ دیا کہ بی بی فاطمہ جو تھیں فلم تتکلم حتی ماتت، کہ ابو بکر سے بات ہی نہیں کی مرنے تک. تو پکی ناراضگی ہو گئی نا فاطمہ کی. انہوں نے کہا یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے. اور پھر دیکھو اس کو جوڑ کیسے لگایا صاحب. میں نے کہا نا کہ جب بات بنانی ہو نا پھر بات بنتی چلی جاتی ہے. پھر جوڑ کا ایک تو جوڑ نہیں لگایا نا کہ بی بی فاطمہ ناراض ہو گئی. ایک یہ روایت بھی پیش کی اور سیاہی پہ روایت ہے کہ بی بی فاطمہ نے فتح کو مانگا، ابو بکر نے نہیں دیا. اب یہ بھی صحیح روایت ہے، لیکن یہ وجہ نہیں بتائی کہ کیوں نہیں دیا. چونکہ وجہ بتائیں تو ان کا جھوٹ کھل جاتا ہے. سیدنا صدیق نے عرض کیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، آپ جانتی ہیں کہ میں نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنا عزت، اپنی زندگی سب کچھ تمہارے ابے پہ قربان کر دی. مجھ سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ میں حضور کا میراث کھا جاؤں؟ جس نے سارا مال لٹا دیا. اصل بیٹی بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث انما تركناه فهو صدقة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صدیق نے فرمایا کہ سیدہ تمہارے ابے کی حدیث ہے کہ جتنے اللہ کے نبی گزرے ہیں، انبیاء رسول گزرے ہیں، ان کا کوئی ورثہ نہیں ہوتا، میراث نہیں ہوتی، بلکہ ان کی کوئی جائیداد بھی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی چھوڑ جائے تو اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات ہوگی. بیٹی تم جب حضور فرمائے کہ میراث نہیں ہے تو میں کیسے میراث دوں؟ اچھا، اس سے پھر ایک اور روایت کانٹا ساتھ لگا دیتے ہیں کہ جی حضور نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. من احبها فقد احبنی ومن ابغضها فقد ابغضنی. جس نے محبت کی مجھ سے کی اور جس نے بغض کیا فاطمہ سے مجھ سے بغض کیا. کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکر نے ان کو ناراض کیا. یہ نہیں سمجھتے اغضبہا جو ناراض کرے، یہ نہیں ہے کہ بی بی کسی پہ ناراض ہو جائے تو اس کے لیے حکم ہو. جو اس کو ناراض کرنے کا سبب بنے گا. اچھا، اگر بی بی ان کے ابا جان کی سرکار دو عالم کی حدیث پڑھے، بی بی حدیث سن کے غصے میں آ جائے تو گناہ گار بی بی فاطمہ ہے یا حضرت علی ہے؟ حضور کی حدیث ہے، بات ختم. اسی لیے وہ جو بخاری شریف میں لفظ ہے نا کہ فلم تتکلم حتی ماتت، وہ معنی یہی تھا کہ جب حدیث مل گئی پھر موت تک بی بی فاطمہ نے فدق کی بات نہیں کی. یہ نہیں کہ ابو بکر سے بات نہیں کی. اس
اس امر میں پھر باتیں حدیث مل گئی بات کا تو اسی طرح جب سیدہ فاطمہ الزہرا بالکل آخری ایام میں جب آپ بیمار تھیں تو سیدنا ابو بکر صدیق آئے دروازے پہ، حضرت علی نکلے، دیکھا، اکرام کیا، کیسے؟ انہوں نے کہا میں بی بی سے عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر بی بی اجازت دے تو میں اندر آؤں۔ انہوں نے جا کے سیدہ فاطمہ سے کہا کہ ابو بکر اللہ بابک، اور یہ دیکھ لو فاطمہ تم کہ یہ وہ شخص ہے جس کے دروازے پہ نبی جاتا تھا۔ ہجرت کی رات حضور گئے تھے نا، ابو بکر تو نہیں آئے۔ اسی لیے علماء نے نقطہ لکھا نا کہ معراج اور ہجرت میں یہی فرق ہے، آسمانی نوری اور خاکی کی محبت میں یہی فرق ہے۔ جبریل حضور کے پاس آیا تھا اور حضور ابو بکر کے پاس آئے۔ کتنی بڑی شان ہے جس کے باخود نبی چل کے آئے۔ اسی لیے ایک شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا لطیفہ مشہور ہے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائیں۔ ختم نبوت کا جب مسئلہ چل رہا تھا نا جی، تو تحریک زوروں پہ تھی اور ختم نبوت کے دیوانے تھے عطا اللہ شاہ بخاری کا۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے پیر مہر علی شاہ سے بیعت توڑ ڈالی۔ پیر مہر علی شاہ سے بیعت تھے باقاعدہ۔ تحریک جب چلی تو شاہ جی آئے پیر صاحب کے پاس کہ حضرت تحریک زوروں پہ ہے اور اب اگر فیصلہ نہ ہوا تو پھر کب ہوگا؟ تو پیر صاحب نے کہا کہ شاہ جی میں اس تحریک پر ایمان رکھتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں، لیکن میں اس قسم کے احتجاجی اور سیاسی انداز کی تحریکوں میں شریک نہیں ہو سکتا ہوں۔ اس میں گولیاں بھی چلتی ہیں، اس میں جیلیں بھی ہوتی ہیں، مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، تو مجھے معذرت میری قبول کرے، ماں شریک نہ ہو سکنا، میاں والی زبان بولتے تھے نا۔ شاہ جی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا ختم نبوت کے لیے تم جیل نہیں جا سکتے نا، مجھے تمہارے جیسا پیر بھی نہیں چاہیے۔ حضور کی ختم نبوت کے جیل سے ڈرتے ہو؟ اچھے پیر ہو۔ انہوں نے کہا جو کہو میں وہی نہیں جا سکتا۔ ہوتا ہے نا بعض لوگ بڑے بزدل ہوتے ہیں نا طبیعت کے، بعض بہادر ہوتے ہیں، یہ کوئی برائی نہیں ہے، طبیعت ہے۔ فطری طور پہ صحابہ میں بھی ایسے لوگ تھے جو کمزور تھے، جو بہادر تھے۔ ایک ہمارے ختم نبوت کے ایک بہت بڑے آدمی تھے، وہ ان کو حکومت پکڑ کے لے گئی تو وہ بیچارے جیل بھیج دیے گئے۔ 2 دن گزرے تو ساتھی کہتے ہیں کہ ہم دفتر میں بیٹھے ختم دیکھا کہ حضرت آ رہے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے، ہم حیران ہو گئے بھی ان کو حکومت کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ میں نے کہا کیا بات؟ انہوں نے کہا جی بس جیل پہ لعنت بھیج کے آ گیا، ہم نے معافی مانگ لی بس۔ اور یار معافی مانگنے سے کیا فرق پڑتا؟ میں نے معافی مانگا، لعنت تم پر بھی، انگریز پر بھی، ہوگی جیل پر بھی۔ ایسے بھی لوگ تھے، یہ ہوتا ہے۔ سیدہ نے اجازت دی، حضرت صدیق نے آگے سلام کیا، عیادت کی، اور پھر اسی واقعے کو دہرایا کہ بی بی آپ کے دل میں کوئی میل نہ رہے۔ حدیث کے لفظ ہے وَرَضِيَتْ فَضَحِكَتْ، بی بی راضی ہوئی اور مسکرا پڑی کہ ابھی بکر ابھی تک تمہیں وہ بات یاد ہے؟ بات ختم ہو گئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہو، اگر اس کو میری کسی بات سے بے چینی ہو تو مجھے کیسے پھر اس پہ صبر آ سکتا ہے؟ اب اور آگے دیکھیں تو میں نے آپ سے کہا نا کہ دشمن جو ہے نا یہ کہانیاں بناتے ہیں، اور سادہ لوح بندے جو ہیں وہ ان کا شکار ہو جاتے ہیں۔
اب جب سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ تیار ہو گیا، جنازے کا وقت آیا تو سلام تھا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ سیدہ فاطمہ کا جنازے پڑھانے کے لیے تم سے زیادہ حق اور اقدم کوئی نہیں، آگے آؤ مصلی پہ جنازہ پڑھاؤ۔ حضرت علی نے عرض کیا، انہوں نے کہا ابو بکر جس کو حضور مصلی پہ کھڑا ہے میں اس کو پیچھے کھڑا کر سکتا ہوں؟ آپ آگے ہیں فاطمہ کا جنازہ پڑھائیں۔ تو سیدنا صدیق نے جنازہ پڑھایا، تو اگر دشمنی تھی، غصہ تھا، لڑائی تھی، تو حضرت علی مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کرتے۔ اچھا پھر ان باتوں کا بھی ان کے پاس جواب ہے، اور جی اصل میں تقیہ کیا تھا، وہ اندر سے تو ناراض تھے۔ اچھا مشکل کشا ہے جو تقیہ کرتا ہے، وہ کوئی تمہارا کوئی اور علی ہوگا تقیہ بات، حضرت علی نہیں ہو سکتا جو مذہب کو للکارتا ہو، جو کفار پہ تلوار بن کے ذوالفقار کی تلوار سے قہر خدا بن کے ٹوٹ پڑتا ہو، وہ ڈر جاتا ہے۔ خدا کا خوف کریں تو بات اس لیے بڑھتی گئی کہ دیکھو جی حضرت حسین کی چونکہ مکہ مدینے نے بیعت نہیں کی، لہذا خلافت میں ہوئی یزید کی، جب خلافت میں ہوئی تو اس کی خلافت کو ماننا ضروری نہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اکثریت تو بیعت کر چکی تھی نا، ان میں صحابہ بھی تھے۔ اس لیے جب اب جناب دشمنوں کو سازش کا موقع ملا، انہوں نے خط لکھنے شروع کیے۔ حضرت حسین نے صحابہ سے مشورہ، سب نے کہا کہ آپ نہ جائیں کربلا، کربلا نہیں ہوتی، یزید کے بعد جا رہے تھے، اتفاق میں راستے میں شہادت ہو گئی۔ لیکن حضرت حسین مجبور ہو گئے، انہوں نے کہا اتنے خطوں کا پھر قیامت میں کیا جواب دوں؟ وہ تو مجبور تھے، وہ کوئی خلافت چھیننے تھوڑی گئے تھے۔ اور اگر ان سارے خطوط کو بھی نہ مانو تو ان کا خطبہ تو تاریخ عالم میں آج بھی موجود ہے نا، جو انہوں نے خطبہ دیا ابن زیاد کے سامنے کہ یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی اور ملک کی سرحد عبور کرنے دو، یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں خود اس سے بات کروں گا۔ جب انہوں نے تینوں باتیں ہی نہیں مانی تو اب بھی مظلوم نہیں ہے حسین، تو پھر کیا ہے؟ میں تو تینوں باتیں کہا نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اس کی بیعت ضروری ہے، مجھے لے چلو، میں خود بات کرتا ہوں۔ اور اگر تم یہ برداشت نہیں کر سکتے مجھے واپس جانے دو۔ میں نے ایک اتحادی طور پہ غلطی کی کہ سفر کیا، مجھے آپ لوگوں کے خط کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور تیسری بات یہ بھی نہیں مانتے ہو تو مجھے کسی اور ملک میں جانے دو، نہ میں مدینے جاؤں گا کہ تمہیں ڈر رہے کہ فوج لے کے پھر حملہ کرے گا، اور نہ تم یزید کے پاس جان دیتے ہو کہ ہماری تو بات ہونے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، تو عذاب تو تم پہ آئے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ باتیں بڑھا دی جاتی ہیں، ورنہ ان میں کوئی صداقت نہیں ہوتی، حقیقت نہیں ہوتی۔ اس لیے اب یہی غزوہ بدر ہے، یہ تو حضور غزوہ بدر کے لیے، وہ تو صرف قافلے کے لیے، اور اگر قافلہ دشمنوں کا لوٹا جائے اور اجتماعی ضرب ماری جائے تو اس پہ تکلیف کیا تھی؟ نہ اللہ نے منع کیا تھا، نہ کفار سے کوئی معاہدہ تھا کہ جی ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یا تو اللہ نے منع کیا ہوتا کہ کافروں کے قافلے کو بھی کچھ نہ کہو، اور نہ یہ کفار قریش سے کوئی معاہدہ تھا کہ بھی ہم آپس میں نہیں لڑیں گے۔ یہ معاہدے تو سارے بعد میں ہوئے ہیں۔ اچھا اب دیکھیں کہ میرے مولا کریم
علیم بذات الصدور کی بھی شان نرالی ہے۔ گو یہ جائز تھا، لیکن اللہ نے نبی کو وہ حملہ بھی نہیں کرنے دیا بلکہ کفار کے ساتھ جنگ ہو گئی بات کر۔ اور قرآن میں ہے، اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ تو چاہتے تھے کہ ہم ابو سفیان پہ حملہ کریں، لیکن میں نے چاہا کہ حق اور باطل کا فیصلہ ہی ہو۔ اور جنگ کیوں ہوئی؟ بھائی نہ حضور جنگ چاہتے تھے، نہ ابو سفیان جنگ کے لیے نکلا تھا۔ جنگ اس لیے ہو گئی کہ ابو سفیان کے دماغ کو جب ان کے مخبروں نے خبر دی کہ مدینہ منورہ سے حضور 200-400 آدمی کو لے کے چل پڑے ہیں اور وہ حملہ ہم پر کریں گے، اس نے اپنے تیز رفتار اونٹنیوں پر قاصد بھیجے کہ مکے میں جا کے اعلان کر دو کہ میرا قافلہ خطرے میں ہے، میری مدد کو پہنچے۔ وہ سوار جو تھے نا جی وہ آئے اور انہوں نے آ کے مکے میں بات کر کے تقریریں کر کے آگ لگا دی، اور قریش کو جوش آ گیا۔ ابو جہل نے اسی وقت بھرتی شروع کر دی اور 1000 آدمی کا لشکر لے کے نکل پڑا۔ اب یہ تقدیر کا فیصلہ تھا نا جی۔ یہ جب مکے سے نکل پڑا، ابو سفیان اپنے قافلے کو اور نیچے لے گئے سمندر کی طرف۔ ابو سفیان سردار تھا، جانتا تھا کہ اس میں پورے قریش کا مال لگا ہوا ہے، اگر ہم لٹ جاتے ہیں تو ہم تو مر گئے سالوں کے لیے، ہمیں بھیک مانگنی پڑے گی۔ وہ اپنے قافلے کو نیچے لے گیا، نیچے لے گیا، نیچے لے گیا، اور چلتا بھی رہا مکے کی طرف، لیکن سڑک پہ آنے کے بجائے سمندر کے کنارے کے قریب ہو گئے۔ اور اس کے بعد اس نے خبر بھی دی ابو جہل کو کہ قافلہ سلامتی کے ساتھ نکل گیا ہے، میں اب مکے کے قریب آ گیا ہوں، اب حضور مجھ پہ حملہ نہیں کر سکتے، لہذا تم اپنی فوج لے کے واپس چلے جاؤ۔ اس نے پیغام دیا ہے کہ نہیں، تم قافلہ لے کے چلے گئے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہماری جیت کی نشانی ہے، فتح کی نشانی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے تو تم بچ گئے ہو۔ میں تو ہر حال میں بدر جاؤں گا، وہیں رہوں گا، اور وہاں ہم ہر قسم کی خوشیاں بھی منائیں گے اور حضور پاک کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ اور مجھے پتہ لگا ہے کہ 200-300 آدمی حضور کے ساتھ ہے، میرے ساتھ 1000 کا لشکر ہے، ہم تو ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے۔ یہ سبب بن گیا جنگ کا۔ اس لیے حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہا، ہر غزوے میں نے شرکت کی، غزوہ بدر میں بھی میں نے شرکت کی، اور جو لوگ پیچھے رہے ان پر بھی حضور نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ تو عیر قریش مقصود تھا، جنگ تو مقصود ہی نہیں تھی۔ معنی کیا تھا حضرت کعب کا کہ بھئی جب وہاں کسی پہ حضور ناراض نہیں ہوئے تو ہم نے سمجھا ہم پر بھی ناراض نہیں ہوں گے، لیکن یہ غزوہ اور وہ غزوہ، وہ تو اللہ نے غزوہ بنا دیا، یہ تو غزوۃ العسرہ ہے، مشکل کی گھڑی کا وقت تھا، اس میں تو ایک ایک بندے کی ضرورت تھی۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جناب وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقَبَةِ حِينَ توافقنا الاسلام، اور لیلۃ العقبہ میں وادی عقبہ میں بھی بیعت پر میں حاضر تھا، وہیں پر ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام بھی قبول کیا اور وعدہ کیا کہ حضور ہم آپ کا ساتھ دیں گے، اسلام پہ ہمیشہ جمے رہیں گے۔ وما احب ان لي بها مشهد بدر وان كانت بدر اذكر في الناس معها منها واشر۔ حضرت کعب فرماتے ہیں وہ بیعت عقبہ جو تھی میرے نزدیک تو بدر سے بھی زیادہ اہم تھی، حالانکہ ٹھیک ہے کہ بدر کا نام اور شہرت زیادہ ہے اس غزوے کی، لیکن وہ بیعت عقبہ والی رات بھی بڑی شان والی رات تھی۔ وَكَانَ مِن خَيْرِ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَن رَّسُولِ اللَّهِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَيْ لَمْ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَىٰ وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَوَاتِ۔ حضرت کعب فرماتے ہیں
میں حضور سے اس غزوے میں پیچھے رہ گیا، حالانکہ اس دور میں سب سے زیادہ مجھے طاقت بھی تھی اور میرے پاس مال بھی تھا، سامان بھی تھا۔ اتنا مال پہلے میرے پاس کوئی نہیں تھا، یعنی میں کوئی مجبور نہیں تھا۔ واللہ ما جمعت قبلها راحلتین قط حتی جمعت ما فی تلک الغزوۃ، میں نے کبھی 2 اونٹنیاں نہیں رکھی، لیکن اس غزوے کے موقع پر میرے پاس 2 اونٹنیاں بھی موجود تھیں، یعنی طاقت بھی تھی، اسباب بھی تھے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید غزوۃ یغزوها الا ولا بخبرها، اور حضور اگر کبھی غزوے کا ارادہ فرماتے تو خبر کو چھپاتے تھے، یہ نہیں بتاتے تھے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ حتیٰ كانت تلك الغزوة فقضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحر شديد واستقل سفرا بعيدا ومفاوضا، ایک یہی غزوہ تبوک ہے جس میں حضور نے بتلا دیا تھا کہ ہم تبوک لڑائی کے لیے جا رہے ہیں، چونکہ یہ شدید گرمی کا وقت تھا اور بڑا لمبا سفر تھا۔ واستقبل عدوا كثيرا فخلى للمسلمين امرهم ليتأهبوا احبة عدوهم، اور مقابلہ بھی ایک بہت بڑی فوج سے تھا، روم کے لشکر سے تھا، اس لیے حضور نے اپنے صحابہ کو بتلا دیا کہ تم سب تیاری کرو۔ اب سارے حضرات جو ہیں تیاری کرنے لگے، اس کے بعد فرماتی ہیں کہ فغزاها رسول اللہ فلما وكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واستقبل عدوا كثيرا امرهم ليتأهبوا فاخبرهم وجهه الذي يريد، حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں اور رومیوں سے لڑائی ہوگی۔ والمسلمون مع رسول اللہ كثير، ماشاءاللہ مسلمان بہت تھے۔ لا یجمعہم کتاب حافظ، لکھنے والا لکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ کتنے تھے، کیونکہ بڑی تعداد تھی۔ یعنی جنگ جب حضور نے مکہ فتح کیا ہے تو 10,000 تھے، جب حضور نے حنین فتح کیا طائف تو 12,000 تھے، اور جب حضور پاک تبوک کی طرف نکلے 32,000 جنگجو آپ کے ساتھ، بہت بڑا لشکر۔ قال كعب رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفي عليه ما لم ينزل فيه وحي الله، لوگ اتنے تھے کہ اگر کوئی چھپ کے رہنا چاہتا تو چھپ سکتا تھا، اگر اللہ وحی نہ بھیجے تو پتہ نہیں لگتا کون چھپ گیا ہے۔ وغزا رسول اللہ تلك الغزاة حين طابت الثمار والظلال وأنا إليها أصغر، اس وقت ثمر بھی پکنے والے تھے۔ فجہد الی رسول اللہ المؤمن معه فتفقت اغدو لکی اتجہد معهم فارجع، میں روز تیاری کرتا پھر واپس آ جاتا۔ فلم اقض من جہادی شیئا، میں کوئی تیاری نہ کر سکا، بس ابھی کرتا ہوں۔ فاقول لنفسی انا قادر علی ذلک اذا اردت، میں اپنے آپ کو سمجھاتا کہ تمہیں کس چیز کی تیاری کرنی ہے، اونٹنیاں موجود ہیں، سامان موجود ہے، پیسہ موجود ہے۔ فلم یزل ذلک یتمادى بی حتی استمر بالناس الجد، لوگ دنیا میں بڑی شوق سے اور خوشی سے جہاد سے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمسلمون معه، حضور پاک نے سفر فرمایا، مسلمانوں کی جماعت بھی ساتھ تھی۔ فلم اقض من جہادی شیئا وقلت اتجہد بعد یوم او یومین ثم لاقوا، میں 1-2 دن کے بعد تیاری کر کے ان کے بعد پہنچ جاؤں گا۔ فغدوت بعدما فصلوا لاتجهد فرجعت ولم اقض من جهادي، رہتے رہ گیا۔ ثم غدوت ورجعت ولم اقض شيئا فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى اسرعوا وتقارض الغزو وهممت ان ارتحل وأهلكهم وأبيت ولیس ابی ولیس عطا فعلت ولیت انی فعلت، میں جانے کے ارادہ کیا لیکن نہیں کر سکا۔
یہ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو پھر رکھتے تھے ماشاءاللہ. ثم لم يقدر ذلك لي ففقت اذا خرجت في الناس وبعد رسول يحزنني اني لا ارى الا رجلا مغموسا عليه في النفاق. اور میں لیٹ ہو گیا. پھر ایک بات دل میں یہ بھی پڑ گئی کہ اب اگر میں کیا لوگ سمجھیں گے کہ یہ بھی شاید منافق تھا. اور رجل من عزه اللہ عز وجل ولم يذكرني اسمتا بلغ تبوک. اور حضور نے بھی میرے بارے میں نہیں پوچھا جب تک کہ تبوک پہنچ گئے. فقال وهو جالس في القوم بتبوک وما فعل كعب بن مالک. کعب بن مالک کا کیا ہوا؟ فقال رجل من بني سلمة یا رسول اللہ برداه والنظر في اطفيه. وہ اس لیے پیچھے رہ گیا کہ اس کی قیمتی چادریں، وہ تو اپنی چادروں کو اور اپنے سائے کو دیکھ کے چلنے والا. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت والله یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیر. حضرت معاذ نے کہا غلط کہہ رہے ہو، اللہ عالم کیوں نہیں آ سکا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو حضور بھی چپ ہو گئے. واللہ اعلم. کہتے ہیں کہ معافی مانگنے والا خطرناک شخص ہے. اگر ہم دل سے معاف نہ کریں، یہ تمہارا اللہ کا معاملہ ہے، مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ مسلمان کی زبان ایک ہوتی ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہو. یعنی وہ ظالم ہے تم منافق بن رہے ہو کہ زبان کچھ اور اندر کچھ. نفل میں ایک ساتھ شکرانہ نفل، حاجت کے نفل، استخارہ کے نفل نہیں، ساری زندگی کے نفل کا ٹھیکہ ہوا. کبھی کھانے پہ تو ایسا نہیں کیا کہ ناشتے کے وقت کہو یہی روٹی کی دوپہر کی بھی ہو گئی، رات کی بھی ہو گئی، کل کی بھی ہو گئی، پرسوں کی بھی ہو گئی، ایک دفعہ کھا لیتا ہوں. اللہ کے بندے ہر نفل الگ ہے. اولاد کے لیے علاج بھی کروائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا بھی کریں. مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، انڈیا سے ہوں یا پاکستان سے، کہیں سے بھی. دوسرے عمرے میں بال کم تھے، کم ہے تو اس طرح پھرواؤں نا. کم ہے تو یہ مانا تو نہیں ہے کہ اور بھی تھوڑے کٹو. بال کم ہو اس طرح پھرے گا. میری بیوی معذور ہے، میں اس کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرا سکتا ہوں؟ بالکل کرا سکتے ہیں. اسلام کی تاریخ میں پہلی کتاب کس بات کی پہلی کتاب؟ اسلام کی تاریخ میں پہلی کتاب یعنی کس مسئلے پر؟ سب سے پہلی کتاب اللہ کا قرآن ہے. حدیث میں موطا امام مالک ہے. امام طبری کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں اور مجھے اپنے دادے کی پیدائش یاد نہیں، امام ہجری کی پیدائش کہاں سے یاد آئے گی؟ ایک بیٹا عمر 21 سال ہے، ذہنی مریض ہے. بہرحال اس کے لیے زمزم بھی پلائیں اور اللہ سے دعائیں بھی کریں. اور کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ اللہ چاہے تو شفا عطا فرما دے. جو عورتیں عمرے سے لے آئی ہیں انڈیا سے یا پاکستان سے، ہر عورت کے لیے اپنے کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے مسجد سے. لیکن یہ چند دن ہیں، اگر وہ آنا چاہیں تو آپ کو روکنے کا حکم بھی نہیں ہے. ساری زندگی جو گھر پڑھتی رہی ہے، اب اللہ کے گھر میں موقع ملا ہے، اب تمہیں مسئلے یاد آ گئے ہیں سارے. پہلے تم اپنے ملک میں اس کو مسجد لے جاتے تھے. لوگ بہانے بناتے ہیں نا کہ دماغ کو استعمال تو کرتا ہے نا کسی جگہ. حرم شریف سے باہر جو چپل پڑی ہے بالکل نہ اٹھائیں. اپنی چپل کپڑے میں باندھ کے ساتھ رکھو. اگر طواف نفلی ہو یا عمرے کا ہو، تھک جائے تو ایسے کعبے کی طرف رخ کر کے بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے. پھر جب اٹھے گا تو آپ وہیں سے شروع کرے جہاں چھوڑا ہے.
عمرہ طواف جس کو لیے بھی آپ کریں، زندہ کے لیے، مردے کے لیے، اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو ثواب دے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنا واجب ہے۔ نفلی طواف کے چکر وقفے وقفے سے نہیں، متوالی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضرت عثمان پیاسے رہے 40 دن تک، عمر 82 سال تھی، تو کیسے آدمی اتنی لمبی مدت بھوک پیاس برداشت کر سکتا ہے؟ وہ آپ یا میں نہیں تھے، وہ حضرت عثمان تھے۔ وہ فرماتے ہیں جب بھی مجھے پیاس محسوس ہوتی میں تلاوت قرآن شروع کرتا، جن کو حضور خواب میں آ کے فرمائے کہ عثمان آج کا افطار تو میرے ساتھ کرنا، ہم تمہاری انتظار میں ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ لوگ 40 سال تو بھوک ہڑتال کر کے پڑے رہتے ہیں، وہ کیسے کر سکتے ہیں 40 دن؟ 2 مہینے بھی لوگوں نے بھوک ہڑتال کی ہے۔ حائضہ عورت مطاف میں بیٹھ کے کعبہ دے، وہ تو مسجد کے اندر نہیں آ سکتے، مطاف میں بیٹھ کے کعبہ کیسے دیکھے گی؟ چھ گھنٹے سلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اس کے بعد حلق کیا ہے، تو بہتر ہے کہ 5-10 ریال خیرات کر دو، کیونکہ پورا دن نہیں گزرا۔ اس لیے اپنے ملک میں دم نہیں دے سکتے، دم جب بھی دو گے مکے میں دو گے، ابھی پیسے نہیں ہے کوئی بات نہیں، چلے جاؤ اپنے وطن، یا کسی سے ادھار لے کے کر دو، پھر اس کو پیسے دے دینا۔ موزے پہن کر اگر چمڑے کے ہوں تو نماز ہو جاتی، اس میں ٹکنے کا کیا ہے؟ جوتے کا مسئلہ الگ ہے، کپڑے کا مسئلہ الگ ہے، اوپر کا کپڑا ٹکنے پہ نہ ہے، یہ تو نہیں کہ جوتی بھی نہ آئے ٹکنے تک۔ کسی رافضی کو قرآن شریف پڑھا سکتے، پڑھائیں گے تو مسلمان ہوگا نا، پڑھاؤ گے نہیں تو پھر پکا ہی ہوتا جائے گا نا۔ اس کو قرآن پڑھاؤ، ہدایت کرو، دعا کرو، سمجھانے کی کوشش کرو۔ اگر قربانی کے جانور میں ہم حضور پاک کے نام کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بریلویوں کی مسجد میں ہم اکیلے نماز پڑھیں، مسجد تو اللہ کی ہوتی ہے، ورنہ بریلویوں کی ہوتی ہے، نہ دیوبندیوں کی ہوتی ہے۔ میری بیوی نے بیماری کی وجہ سے رمضان کے روزے چھوڑ دیے تھے، ابھی بھی بیمار ہے، جب ٹھیک ہو جائے قضا کرے۔ اور اگر بالکل بیماری کا ٹھیک ہونے کا امکان ہی نہ ہو تو پھر 1 مسکین کا کھانا روز کا جو ہے اس کو کھلائے۔ ہم لوگ مکہ میں پتہ نہیں بہرحال رہتے ہیں، مسجد عائشہ جانا پڑے گا، اپنے گھر سے احرام نہیں باندھ سکتے۔ عمرے کے بعد احرام بال کٹانا بالکل وہ تو حصہ ہے عمرے کا، جب تک اس طرح نہیں پھیلاؤ گے عمرہ ہوگا ہی نہیں۔ میری بچی کے سر میں درد ہوتا ہے، زمزم پلائیں اور زمزم سر پہ بھی ڈالیں اور اللہ سے دعا کریں۔ ہم حد حرم سے باہر رہتے ہیں، لیکن حج کا احرام مینا سے بندم پڑ گئی، آپ مسجد عائشہ سے مان لیتے۔ میری بیوی نے مدینے سے احرام باندھا، مکے آئی اور عمرہ کرنے سے پہلے حیض آ گیا، اب وہ بیٹھی رہے، صبر کرے، جب اس کے دن حیض کے پورے ہو جائیں اور تسلی ہو جائے کہ خون بند ہو گیا ہے، میں پاک ہو گئی ہوں، تو غسل کر کے عمرہ کرے۔ جہاں پہ احرام تو باندھ کے آئی ہے نا، پھر مسجد عائشہ جاننے کی کیا ضرورت ہے؟ سات نمبر کو پاکستان جانا ہے، اس وقت تک حید نہ ہو تو پھر دم بھی پڑے گی، گناہگار بھی ہوگی۔ تاریخ آگے کرا لو، سیٹ آگے کرا لو۔
یہ تو اتنا سخت مسئلہ ہے کہ بعض فقہا لکھتے ہیں چونکہ وہ تو عمرے کے احرام میں ہے نا، جب تک طواف نہ کرے صفا نہ کرے وہ تو محرمہ ہے. کہتے ہیں اگر کوئی بھی حل نہ ہو نا، اسی ناپاکی میں عمرہ کر دے اور ایک دم دے دے کہ اسے پلید عمرہ کیا، تاکہ احرام سے تو نکلے نا. بہتر حال یہی ہے کہ ڈیٹ اس کی بدل لو. میرا دوست مرتبہ پتہ مکہ آیا، احرام نہ باندھا، عمرہ نہ کیا، پاکستان چلا گیا. اب مجھے فون کیا میرا دم ادا کر دینا. کہاں سے آیا، کہاں چلا گیا، مجھے کیا پتا. میرا دوست آیا، عمرہ نہ کیا، چلا گیا. کہاں سے آیا؟ امام حرم کہاں سے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے ہیں؟ آپ تلاش کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مستورات حرم میں جنازہ پڑھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں. اسی طرح جمعہ کی نماز بھی اگر مسجد میں موجود ہے تو پڑھ سکتی ہیں. ایاک نستعین پر حاشیے میں جو لکھا ہے استعانت سے، انہوں نے لکھا ہے کہ غیر مستقلاً. تم نہیں سمجھتے تو میں کیا کروں؟ یعنی اصل استقلال سے مدد تو اللہ سے مانگی جاتی. اگر کوئی بغیر استقلال کے کہہ بیٹھا تو کافر نہیں ہوتا. میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، 10 سال ہو گئے. اب میاں بیوی کو راضی کرتا ہے، وہ راضی نہیں ہوتی. 10 سال کے وجہ تم راضی کرتے، اب بھی وہ راضی ہو جائے. اور یہ اچھے میاں بیوی ہیں کہ 10 سال سے جدا بھی رہے، میاں بیوی بھی ہیں. اور یار جان چھوڑو، نہیں مانتی طلاق دے دو. نہ وہ گناہ کرے نہ تم گناہ کرو. 10 سال تم ذمہ دار ہو کہ وہ پاک بیٹھی ہوئی ہے. یا سلو کرو، معافی مانگنی پڑے، اس کے مطالبے پورے کرو، یا اس کو طلاق دے کے فارغ کرو. معلقۃ بین السماء والارض. اس لیے بعض فقہا کہتے ہیں کہ میاں اپنی بیوی سے جھگڑا کر کے 1 2 سال 4 سال نہیں ملتا، وہ جب بھی گناہ کرے گی اس پہ لکھا جائے گا. جب حلال روٹی تم نے چھین لی تو تمہیں حرام تو کھانی ہے نا. انسان ہے، بھوک تو لگتی ہے نا. اگر رزق حلال نہیں دو گے تو حرام تو وہ کھائے گی. انتیس 1700 ریال نکال لیے گئے. اللہ آپ کو بدلہ دے، ہم کیا کر سکتے ہیں، دعا ہی کر سکتے ہیں. بس انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھتے رہو. اللہ قادر ہے، کوئی بس سبب بنا دیں گے. پہلا عمرہ کیا، دوسرا عمرہ مسجد عائشہ سے کیا. ایک سا ہر میرا افراد کا عائشہ سے عمرہ، مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے. بس بحث میں نہ پڑھو. جن کا نہیں ہوتا وہ نہ کریں، لڑائی کی کیا ضرورت ہے. جن کا عمرہ نہیں ہوتا وہ نہ کریں. طواف ہو یا عمرہ ہو یا حج، ایک کے لیے ایک. اما عائشہ کا دشمن پکا کافر ہے، وہ تو قرآن کا منکر ہے. اما عائشہ کی صفائی تو قرآن میں ہے نا، تو پھر بھی وہ اما عائشہ سے بغض رکھا ہے، مانے قرآن سے بغض رکھتا ہے، کافر ہے. الفاظ میں عید نماز نہیں پڑھی جاتی. میرا بھائی جو ہے کم عمر ہے، گردوں کے امراض، اللہ شفا عطا فرمائے. اللہ ہر مریض پہ رحم فرما دے. اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین. میرا بھائی تفسیر مکی کے نام سے میری وہ تفسیر قرآن چھپ رہی ہے، جس کی 5 جلدیں مکمل طور پہ چھپ گئی ہیں، اور 6ٹھی جلد چھپنے کے لیے ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں. تو پاکستان میں میرا خیال تو ہے کہ مل جاتی ہوگی، کیونکہ چھپتی بھی وہی ہے. میں ڈاکٹر ہوں، جدہ شفٹ ہو گیا ہوں. میری فیملی قرآن ترجمہ تفسیر سیکھنا چاہتی ہے. شافی حنبلی مسلک کے مدارس ہیں، ہم حنفی مسلک سے ہیں. کوئی بات نہیں،
قرآن کی تفسیر میں حنفی شافعی کا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ جو بھی مدرسہ ملتا ہے پڑھو۔ وہ تو فروعی مسائل میں اختلاف ہے، لیکن نے کہا آمین زور سے کہو کہ آہستہ کہو، اصول میں تو کوئی جھگڑا نہیں۔ قرآن کے ترجمے کو تو کوئی نہیں بدل دیتا۔ حافظے کی دعا میں نے عرض کیا نا جی، دلائل النبوہ پہ بھی ہے اور چھپی ہوئی رسالوں میں بھی ملتی ہے، کسی مکتبے پہ چلے جائیں۔ ایک آدمی لکھا ہے تقدیر میں کہ غلط کام میں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کیا کس نے؟ لکھا ہوا تو تھا، کیا کس نے؟ تمہیں ڈنڈا پکڑ کے آئے تھے، فرشتے پکڑ کے لے گئے گناہ کے لیے؟ بھائی شرم کرو۔ مانا یہ ہے اللہ کو علم تھا کہ تو نے یہ منہ کالا کرنا ہے، انہوں نے لکھ دیا، کیا تم نے ہے۔ تقدیر زبردستی نہیں کرا دی، کافر کو زبردستی کافر بنایا اللہ نے۔ اور اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یرضی ببعض الکفر، میں تو اپنے بندوں کے کفر سے راضی نہیں ہوتا۔ میں نے کئی عمرے کی ہے، عمرے کی نیت زبان سے نہیں کی، کچھ تو کیا، لبیک پڑھا نہیں پڑھا، وہاں عمرے والی جگہ کیا کرنے گئے ایسے کر دی اپنی چیز۔ میں جدے میں رہتا ہوں، مدینہ منورہ زیارت کے لیے گیا تو کیا واپس جدے آتے ہوئے احرام ضروری نہیں ہے؟ مدینہ منورہ سے مکے آؤ تو احرام ضروری ہے۔ بال کاٹنے سے پہلے عورت نے چادر اتار دی، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میری کسی نماز میں جماعت سے ایک رواج چھوٹ جائے، کھڑے ہو کے ایک رکعت پوری کرو۔ صلاۃ ضحیٰ سے مراد ہے چاشت کی نماز۔ اشراق جو ہے سورج نکلنے کے بعد، اور چاشت ہوتی ہے جب دھوپ پکی ہو جائے، پاؤں جلنے لگے۔ ہم مسلمان اپنی ماں کو مما کہہ کے پکار سکتے، مما کہو یا چما کہو، جو مرضی آئے گا، بس یہی شکر کرو کہ ماں مانتے ہو۔ کسی کی نقل تو کریں گے نا بیچارے، اما کیوں بولے؟ کوئی ممی بولتا ہے، کوئی مام بولتا ہے۔ اگر کسی بچی کے لیے دیندار رشتہ پیغام آئے، ظاہر دیکھ کے ہم خوش نہیں، لیکن لڑکے خاص رشتے داروں میں سے کوئی ہم کو یہ بتائے کہ رشتہ وہاں پر مت کرے، استخارہ کر لو، بس خیر ہو تو کر لو، خیر نہ ہو تو نہ کرو۔ میری دو بیٹیوں کی دعا کریں، میری بیٹی بہت ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں، پتہ ہی نہ فرمانے شروع، اللہ ہدایت دے سب کو۔ مسجد حرام میں میاں کو پتہ نہیں، ایک عورت نے حج کے 10 تاریخ کو احرام کی حالت میں کنکریاں مارنے سے پہلے کسی دوسری عورت کے بال کاٹے ہیں۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو دم ہے، لیکن بس دعا کرو اللہ قبول کرے۔ عورت بغیر دوپٹہ اوڑھے قرآن نہیں پڑھ سکتی، نہ نماز پڑھ سکتی۔ نماز جنازہ امام بآواز بلند پڑھاتے ہیں، کوئی بلند آواز سے نہیں پڑھاتا۔ یہ تمہارے مولویوں نے کوئی نیا مسئلہ نکالا ہے 1400 سال کے بعد۔ ان کو بھی اب پتہ لگا ہے، ان کے باپ دادے کا جنازہ بھی خاموشی سے ہوا ہے۔ میں 1 مہینے کے لیے مدینے کام کے سلسلے میں واپسی پہ مکہ احرام میں کام کے لیے گئے تو پھر جرمانہ نہیں ہے۔ میری بیٹی نے بڑی مشکل سے گھر خریدا ہے، اب لوگ مخالفت بیچ دو، کوئی اور جگہ لے لو، کیوں